الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف محترم حاضر الجمعة تمام قسم کی تعریف اور توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو جب اترنا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہو سید المرسلین رحمۃ للعالمین احمد المجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور درود و سلام کے معنی ترمذی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ تندرست ہو اور تنگ ہو اس کے پاس ایک دن کے کھانے کا انتظام ہو آپ نے فرمایا فَقَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا گویا اس کے لیے دنیا کو سمیٹ دیا ہے عافیت کے ساتھ انسان کا صبح کرنا امن کے ساتھ انسان کا رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلایا کہ یہ تمہارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ گویا تمہارے لیے دنیا کو سمیٹ دیا گیا ہے چاہے انسان انفرادی طور پر ہو اجتماعی طور پر ہو ملکی سطح پر ہو ہر محاذ پر ایک بندہ جو امن کے ساتھ سکون کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے وہ ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ کچھ ایسے حالات رونما ہو جائے جس کی وجہ سے یہ امن خوف میں بدل جائے اسلام میں یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے امن اتنا اہم اور ضروری ہے اس حوالے سے اسلام نے یہ کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے کمزور مسلمان ان کے پاس کوئی خبر آتی تھی
امن کی، خوف کی، وہ فوراً لوگوں میں عام کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے امن کی ہو یا خوف کی ہو، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس وقت تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ اسے رسول کی طرف اس خبر کو پہنچاؤ، جو اہل علم ہے، جو جانکار ہے، جو سماج و معاشرے کے ذمہ دار ہیں، ان تک اس بات کو پہنچاؤ، چاہے خبر امن کی ہو یا خوف کی ہو۔ ایسا نہ ہو اس امن کی خبر کو بنا ذمہ داران تک پہنچائے، یا اس خوف کی خبر کو بنا اہل علم تک پہنچائے آپ لوگوں میں عام کر دو، اور اس کی وجہ سے، اس امن کی وجہ سے، اس امن کی خبر کو سن کر لوگ تیش میں آ کر امن کے ماحول کو بدامنی میں نہ بدل دے۔ اس لیے کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے، چاہے خبر امن کی ہو یا خوف کی ہو، اسے ذمہ داران تک پہنچایا جائے، پھر اس کے مطابق جو معاملہ کرے اسے انجام دیا جائے۔ تو امن یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام نے اس حوالے سے ہماری جو رہنمائی کی ہے، وہ ساری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک اہمیت کی حامل ہے، بنیادی چیز ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ امن کے حوالے سے جو ہدایات اسلام نے دی ہے، وہ دیگر مذاہب کے پاس ویسی نہیں ہے جیسے اسلام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ قریش مکہ کو، سورہ قریش کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، قریش مکہ کو اللہ رب العالمین نے یہ کہا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ جیسے روٹی، کپڑا، مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ امن بھی بنیادی ضرورت ہے، اور ہر وہ شخص جو سکون اور شانتی سے رہنا چاہتا ہے وہ اسلام کی تعلیمات کو پڑھے، اس کے مطابق زندگی گزارے، دنیا کا بھی سکون اسے حاصل ہوگا، اور آخرت کا جو سکون ہے، ہمیشہ ہمیش کی جنت اس شخص کو حاصل ہوگی جو اسلام جیسی عظیم نعمت کو قبول کرنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک نعمت کہ الذی اطعمہم من جوع، اس نے بھوک تمہاری مٹائی، اس نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا، اور خوف سے اس اللہ رب العالمین نے تمہیں امن دیا۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ نے کھانے کی ضرورت کو پورا کیا، اللہ نے خوف کی جگہ امن دیا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بطہر کے رب کی، خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے عبادت کو طلب کیا ہے اسی کا واسطہ دے کر۔ بھوک کو اللہ نے مٹایا، کھانے کا تمہارے لیے اللہ نے انتظام کیا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کا واسطہ تمہیں دیا، اور کہا کہ یہ نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے۔ خوف کو ختم کیا اللہ نے، امن کو تمہیں نوازا، یہ نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا، ان دونوں نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ تو قیام امن کے لیے اسلام نے کیا رہنمائی کی ہے، اس حوالے سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ایک انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ امن کی زندگی گزارے، خوف سے باہر نکلے، سکون کے ساتھ وہ اپنے گھر والوں میں رہے، اپنے شہر میں رہے، اپنے ملک میں رہے، اس کا کاروبار
سکون کے ساتھ اس کے تمام مسائل حل ہوں، تو اس کے لیے اسلام نے جو بنیادی چیز ہمیں دی ہے وہ سب سے پہلی اور اہم چیز یہ ہے کہ ایمان۔ ایمان اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے جو امن کے حصول کا بنیادی ذریعہ ہے۔ آپ ایسے حالات میں ہیں جہاں آپ کے سامنے دشمن موجود ہے، آپ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، آپ پر حملہ کر دیتا ہے، اس موقع پر آپ نہتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے پاس دفاع کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین ایک بندے کی جو مدد فرماتا ہے وہ اس کے مضبوط ایمان کی بنیاد پر۔ اللہ پر اگر ایمان ہو تو رب العالمین نے ایسے نہتے مسلمانوں کی تاریخ میں ضرور مدد کی، ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، جن کے پاس دفاع کے لیے ساز و سامان اتنے نہیں تھے جتنے دشمن کے پاس تھے، جن کے پاس دفاع کے لیے اتنی تعداد نہیں تھی جتنی دشمن کے پاس تھی، لیکن اس کے ساتھ اس سے پہلے ان کے پاس جو چیز تھی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین پر مضبوط ایمان۔ تو امن کے لیے ایمان نہایت اہم اور ضروری ہے، ایمان ہے جو امن ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں، چاند دیکھ کر ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اللہ کے اللہ سب سے بڑا ہے جس نے ہم پر چاند کو طلوع کیا ہے امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز سے سلام پھیرا کرتے تھے تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام، امن کی، سلامتی کی، جو سلامتی دینے والا ہے اللہ رب العالمین، اس سے سوال کیا کرتے تھے۔ اور سلامتی کیسے حاصل ہوگی، امن کیسے حاصل ہوگا، اس کا سب سے بنیادی سبب اسلام نے بحیثیت مسلمان جو ہمیں عطا کیا ہے وہ ہے ایمان۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ نور میں اس کا تذکرہ کیا اور کہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو ایمان والے ہیں، عمل صالح کو انجام دینے والے ہیں، رب العالمین کا ایسے لوگوں سے وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کو جھوٹا نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، جو ایمان والے ہوں گے، اعمال صالحات کو انجام دینے والے ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کون سا معاملہ فرمائے گا اسے اللہ نے بیان کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین زمین میں خلافت عطا کریں گے۔ یہ خلافت صرف خیر القرون کے ساتھ نہیں رہی، صحابہ کے ساتھ نہیں رہی، یہ صحیح ہے کہ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے انہیں خلافت دی، اللہ رب العالمین نے دین کو، اسلام کو ان کے لیے اس پر عمل کرنا آسان بنایا۔ اس موقع پر اس وقت اللہ رب العالمین اسلام سے ان سے خوش ہوا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں تمہیں ضرور زمین میں خلافت عطا کروں گا۔ یہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو بھی ایمان والا ہوگا، اعمال صالحہ کو انجام دینے والا ہوگا، رب العالمین اسے ضرور یہ نعمت عطا کرے گا۔ اللہ نے جب وعدہ کیا خلافت دینے کا، امن دینے کا، تو رب العالمین نے وہ امن، وہ خلافت، وہ حکومت اہل ایمان کو، اعمال صالحہ انجام دینے والوں کو عطا کی۔ اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشی گوئیاں تھی، آپ کی وہ پیشی گوئی پوری ہوئی۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر
عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو اپنی زندگی میں دیکھا۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ رب العالمین امن عطا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اقتدار عطا کرتا ہے، اللہ رب العالمین غلبہ دیتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشی گوئیوں میں سے یہ کہ اسلام ہر جانب پھیل جائے گا، تیسرا کہ خزانے تمہارے قدموں تلے ہوں گے۔ یہ پیشی گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی، جو اہل ایمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اس کا بنیادی سبب کیا رہا؟ وہ ایمان اور عمل صالح ہی تھا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلَنُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ رب العالمین تمہاری خوف کی حالت کو امن کی حالت میں بدل دے گا۔ ماضی میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے ساتھ ایسا کیا، خوف کی حالت کو امن کی حالت میں بدل دیا۔ ذلیل تھے لوگ، عزت نہیں کیا کرتے تھے، ذلیل سمجھتے تھے، کمزور سمجھ کر استعمال بھی کیا کرتے تھے، استحسان بھی کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر انہیں نہ صرف انہیں امن دیا بلکہ اللہ نے انہیں عزت دی، انہیں غلبہ عطا کیا۔ اور آج بھی اگر ہم امن کے خواہاں ہیں تو یہ بنیادی شرط ہے جو قرآن نے ہمیں دی ہے، وہ یہ کہ ایمان اور عمل صالح۔ اللہ رب العالمین نے کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف اور صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے ہم سے عبادت کا مطالبہ کیا ہے، خالص اللہ کی عبادت ہو، اس کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ جن اور انس کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میری عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کے اس فرمان پر جب عمل کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں عزت دی، اللہ نے انہیں غلبہ دیا، اللہ رب العالمین نے ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر کے حالات، ہمارے ملک کے حالات، انسانیت جہاں جہاں بستی ہے وہ خوف کے حالات سے نکل کر امن کی زندگی کے اگر خواہاں ہے، امن چاہتے ہیں، تو اس کا بنیادی ذریعہ جو اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کے بعد جو اس کا انکار کرے ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں، ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، یعنی جو اللہ رب العالمین کا عبادت کا انکار کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، یہ نافرمان ہے، یہ فاسق ہے، اللہ رب العالمین نے کہا۔ اور آگے اللہ رب العالمین ایمان کے ساتھ ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین کی ہدایت دے رہا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کریم کی آیات ہیں جو ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہم امن کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، امن کا قیام کیسے ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے اور اس کا سبب بھی بتا رہی ہے، وہ یہ کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ نماز کا قیام کیا جائے۔ اقامت صلاۃ کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور تم رسول کی اطاعت کرو۔ یہ قرآن کا وہ سبق ہے جو امن کے حصول کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے اللہ رب
رب العالمین نے یہ نسخہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے. لیکن جب ہم نماز کی باتیں سنتے ہیں، زکوٰۃ کی باتیں سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی باتیں سنتے ہیں، تو سب سے پہلے کیونکہ انسان کو جب محبت ہوگی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی نیت سے، بدلنے کی نیت سے جب وہ سنے گا، اس پر ویسا ایمان اور یقین ہو جیسا قرآن نے مطالبہ کیا ہے، وہ ضرور اصلاح کرے گا. جس کا مقصد یہی ہے وہ مولانا کیا وہی نماز کی باتیں کرتے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو. اس سے ہمیں بہت ہلکا سمجھ لیا ہے نا جن کو وہی بار نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا، اطاعت رسول دوسرا کوئی کام نہیں ہے. منہ سے نہیں کہتے لیکن ہمارے اعمال یہی بتلاتے ہیں کہ ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی. ایمان اور عمل صالح کے بعد اعمال صالحہ میں سے سب سے اہم چیز یہی ہے. اقامت شہادتین کے اقرار کے بعد اسلام کے بنیادی ارکان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر جس چیز کا تذکرہ کیا وہ یہی ہے کہ نماز کو قائم کرنا. آج ہماری نماز کا کیا حال ہے اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ہر شخص خود اپنا محاسبہ کرے. اب ان کی خوشحالی کی زندگی اگر چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں، میرا گھر، میرا شہر، میرا ملک، تو یہاں بسنے والے امن و سکون شانتی کے ساتھ رہیں، تو اس کے جو ذرائع بتائے گئے اس پر عمل کرے گا. ایک مسلمان تو وہ شانتی کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہوگا. اب یہی چیزیں آج ہم اسے ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے قرآن کریم نے کہا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا. جب ان پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تو ان کی حالت کیسے ہے؟ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے. ایسی چیز اپنے کانوں میں کے بات اندر جا ہی نہیں رہی. اللہ ہماری حفاظت کرے. ہم جو سنتے ہیں ہماری زندگی میں وہ ہم کریں. اگر ہم نے قرآن کریم کا حکم یہ سنا کہ بھلائی کا حکم دو تو ہم بھلائی کا حکم دیں. قرآن کریم کا ہم نے اگر حکم یہ سنا کہ تم برائی سے روکو تو برائی سے روکنے والے ہم بنیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکامات کو سننے کے بعد اور اسی طریقے سے اللہ نے جس سے روکا ہے اس کا روکنے کا حکم دینے کے بعد ہم اسے نہ روکیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جن پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گویا ایسے ہو جاتے ہیں کہ سنا ہی نہیں. ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، کوئی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ان کے کان میں بات گئی ہی نہیں. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے کہہ رہا ہے قرآن پر ہمارا ایمان ہے، مجھ سے آپ سے خطاب کر رہا ہے قرآن، اور یہ کہہ رہا ہے فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. سن کے صرف نکل لیتے، ہم اصلاح نہیں کرتے، تو عذاب علیم کی بشارت دے دیجیے. تو اگر ہم امن کے خواہاں ہیں، امن کے قیام امن ہم اس کے ہم خواہاں ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ نسخہ دیا ہے ایمان کا، اعمال صالحہ کا، اقامت صلاۃ کا، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا، اسی طریقے سے رسول کی اطاعت کرنے کا. اللہ نے کہا کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ چیزیں اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم جیسے ماضی میں گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے، جیسے حال میں کاٹے گئے، جو بچے ہیں وہ نہیں سدھریں گے. تو قرآن کریم کا یہ فرمان پر حق ہے کہ تم پر دوسری قومیں ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. سبب کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا سے محبت، میرا مال، میری تجارت، میری پراپرٹی، میری زمین، میرا گھر، دنیا دنیا دنیا، موت سے نفرت. زندگی گزار رہے ایسی لوگوں کے سامنے معاملات اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہیں ہے، اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہی نہیں، موت سے کافی. مرحب چیز ہے، موت آنا ہی آنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا اگر تم چاہتے ہو امن ہو تو پھر اس کی بنیاد بتانی ہے
قرآن نے، وہ اسباب بتا دیے قرآن نے جس کو اختیار کرنے کے بعد ایک انسان امن کو پاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو امنوں کو بدامنی میں بدلتے ہیں، امنوں کے ماحول کو خوف اور ڈر کے ماحول میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کی عبادت نہ کر کے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، من چاہی زندگی گزارتے ہیں۔ رب العالمین یہ کہتے ہیں لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یہ اہل کفر یہ نہ سمجھے کہ وہ زمین میں ہمیں تھکا دینے والے ہیں، نہیں، ہم انہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ آج امن کے ماحول کو بدامنی میں بدل رہے ہیں، امن کے ماحول کو خوف کے ماحول میں تبدیل کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر امن آتا ہے، ایمان اور توحید اسے اختیار نہ کر کے شرک میں مبتلا ہے اور چین و سکون کی بظاہر زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں کوئی دیکھنے والا، کوئی بولنے والا نہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری طاقت سب پر غالب ہے، ان کا کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں۔ جو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ ہمیں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈھیل رخصت ہے۔ اللہ نے کہا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ جو دندناتے پھر رہے ہیں، ہم لوگ کے حالات کو بدامنی میں بدل رہے ہیں، انہیں حکومت کا غرہ ہے، وہ سن لیں اللہ رب العالمین کو تم ہرا نہیں سکتے، اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اگر توبہ نہیں کی، اگر اصلاح نہیں کی، اسی پر خاتمہ ہو گیا۔ جو اللہ نے کہا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو ہم پڑھتے ہیں، واقعات کو ہم سنتے ہیں، جس نے بھی اللہ رب العالمین سے بغاوت کی، اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو جس نے بھی نظر انداز کیا، ماضی میں ان کے ساتھ کیا معاملہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ رب العالمین نے ماضی کے لوگوں کے جو قصے قرآن کریم میں بیان کیے تمہارے لیے اس میں عبرت ہے۔ قارون ہو، فرعون ہو، حامان ہو، قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو، جن کے جیسے لوگ پیدا نہیں کیے گئے، جنہیں اللہ رب العالمین نے حکومت دی تھی، لوگوں کی اکثریت ان کے ساتھ تھی، وہ ایمان سے محروم تھے، اللہ کے باغی تھے، اللہ کے بندوں کو زمین میں تکلیف دینے والے تھے، کل ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اللہ نے اسے بھی بیان کیا۔ اور دنیا میں بھی دیکھ لیجئے ایسے ظالموں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا معاملہ کیا ہے، نشان عبرت بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جو بھی اللہ کا باغی رہا، جو بھی اس زمین میں رب چاہی زندگی نہ گزار کر من چاہی زندگی گزارنے والا رہا، ایسے لوگوں کا انجام اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ جو گناہ کرنے والے تھے، اللہ کو چیلنج کرنے والے تھے، اللہ نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان کی غلطیوں کی بنیاد پر، ان کے گناہ کی وجہ سے ہم نے ان کی پکڑ کی، ان کا مواخذہ کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض پر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض کو اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو اللہ رب العالمین نے ڈبا دیا۔ الگ الگ طریقے کا اللہ رب العالمین نے ماضی کے لوگوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کا مواخذہ کیا ہے، ان کی پکڑ کی ہے۔ یہ تو دنیاوی پکڑ ہے، اخروی جو انجام اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتایا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر ہم امن کے خواہاں ہیں تو امن کو بدامنی میں بدلنے والے جتنے بھی اسباب
ہم اپنے آپ کو ان اسباب سے نکال کر حصول امن کے جو اسباب ہیں اسے اختیار کریں. اور اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ وہ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، اقامت صلاۃ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور اسی طریقے سے دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین امن کو، امنی کے ماحول کو امن میں بدلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں صبح و شام پڑھنے کے لیے، اس میں سے ایک دعا یہ بھی کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرے اپنے گھر والوں کے حوالے سے، اپنے مال کے حوالے سے، اپنے دین کے حوالے سے، اپنی دنیا کے حوالے سے، اپنی آخرت کے حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعائیں کرے حصول امن کے لیے. ہم آپس میں ہمیں جو یہ کہا گیا افشوا السلام بینکم، تم لوگوں کے درمیان سلام کو عام کرو. سلام کا جو معنی مفہوم ہے اور جس نظریے سے ہم سلام کرتے ہیں اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے، سلام کرتے وقت ہمیں ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ میں سلام کر رہا ہوں. سلام کرنے کا مقصد یہ ہے سامنے والے بندے کے لیے دعا کرنا کہ تم پر اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر اللہ کی برکت ہو. جب اس ناحیے سے ہم آپس میں سلام کو عام کریں گے اور اس دعا کو دیں گے تو پھر معاشرے میں امن ہوگا. ہم سلام ایک دوسرے سے کرتے ہیں، کس نظریے سے کرتے ہیں، کس نیت سے کرتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، بولنے بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن جو اصل کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ سلام کرتے وقت یہ ذہن میں ضرور آنا چاہیے کہ میں سلام تو کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ کہ اپنے بھائی کے لیے میں سلامتی کی دعا اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہوں، رحمت کی دعا اللہ سے مانگ رہا ہوں، برکت کا سوال اللہ سے کر رہا ہوں. اور پھر سامنے والا نے جب جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو. جب اس دعا کو اس نظریے سے دیا جائے گا اور لیا جائے گا تو ہمارے حالات ضرور بدلیں گے. خراب حالات، خوف کے حالات، پریشانی کے حالات امن میں بدلیں گے. کب؟ جب ہم آپس میں دعا کا تبادلہ کریں. اسی طریقے سے بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے کی بھی بات آتی ہے جب، تو ہم بھی اسے اہم نہیں سمجھتے. اللہ رب العالمین نے ہم سے آپ سے کہا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں ذمہ داری کیا دی گئی؟ اللہ نے بتایا اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا. خیر امت ہونے کا جو تقاضا ہے اس تقاضے پر ہم عمل کریں. اس تقاضے پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوگی. اس تقاضے پر عمل نہیں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. اگر ہم بھلائی کا حکم دینے والے نہ رہے، برائی سے روکنے والے نہ رہے، تو پھر ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوگی، ہمارے حالات بھی تبدیل نہیں ہوں گے. جہاں ہم بھلائی کا حکم دینے والے ہو، برائی سے روکنے والے ہو، وہی ہمارا معاملہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس پر ہم عمل کرنے والے بھی ہوں. اہل کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنتے ہیں، آپ کے اس فرمان کو ہم سنتے ہیں. مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تم میں سے جو بھی
برائی کو کرتے ہوئے دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اس کی طاقت نہیں اپنے زبان سے روکے، اس کی طاقت نہیں تو اپنے دل میں برا جانے۔ یہ ذمہ داری دین اسلام نے ہمیں عطا کی، ہمیں دی ہے۔ اس ذمہ داری کو ہم ادا کریں، اس ذمہ داری کو نبھائیں، اور اس میں جان اسی وقت آئے گی جب ہم حکم دینے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے ہوں گے۔ ہم نے کہا نماز پڑھو، پھر نماز پڑھنے والے ہم خود بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا سچ بولو تو سچ بولنے والے ہم خود بھی ہو۔ ہم نے کہا حلال کھاؤ تو حلال کھانے والے ہم خود بھی ہو۔ اسی طریقے سے اس چیز کا بھی ہم دھیان دیں، اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں۔ اگر ہم نے اس کی مخالفت کی، لوگ ممبر سے ہٹ کر دوسری جگہوں پر ہم لوگوں کو قرآن کی حدیث کی اچھی باتیں بتاتے رہے، بھلائی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکنے کی تلقین کرتے رہے اور خود اس سے نہیں رکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی پڑھ لیجئے کہ کل قیامت کے دن جہنم میں ایک شخص کو اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا کہ گدھا جس طرح سے چکی کے پارٹ کو لے کر گھومتا ہے، وہ ایسے ہی ایک شخص کو اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا کہ وہ اپنی اتڑیوں کے بل جہنم میں گھوم رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتلا دیا گیا، وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا تھا، خود نہیں کرتا، لوگوں کو برائی سے رکنے کی تلقین کیا کرتا تھا، لیکن برائی سے خود نہیں رکتا تھا۔ تو قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اگر خیر امت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر ہم عامل بھی ہو، اور جو جس جگہ پر ہے وہ اس جگہ پر اس کام کو انجام دے۔ والدین کی حیثیت سے آپ تو آپ کی ذمہ داری ہے، عالم کی حیثیت سے آپ تو آپ کی ذمہ داری ہے، ڈاکٹر کی حیثیت سے ہے، ماسٹر کی حیثیت سے، الگ الگ شعبوں میں آپ ہیں، تو اس شعبے میں اس چیز کو عام کریں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آخری چند باتیں وقت ہو رہا ہے وہ یہ کہ اچھے اخلاق کا نمونہ خود بھی بنے، اچھے اخلاق کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور اسی طریقے سے آپس میں قرآن کریم جو کہتا ہے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ مل جل کر رہے، تنازع نہ کریں، اختلاف نہ کریں۔ یہی چیزیں ہیں کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں، دشمن کو موقع ملتا ہے ہم پر انگلی اٹھانے کا، بد اخلاقی کا مظاہرہ ہوتا ہے، دشمن کو موقع ملتا ہے ہمیں بدنام کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز سے، آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ثمامہ بن اسال جو قیدی بنائے گئے، مسجد نبوی میں لائے گئے، وہ جب انہوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھا کہ آپ اپنے قیدی سے آپ کا خیریت معلوم کر رہے ہیں، آپ کا یہ اخلاق اس کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنا اور وہ مسلمان ہونے۔ اتحاد کی ضرورت ہے، ایمان اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق کا نمونہ خود بھی بنے، اچھے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہم اپنوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور دوسروں کے درمیان، غیروں کے درمیان بھی ہم ہو تو اچھے اخلاق کا ہم مظاہرہ کریں، تاکہ اگر اسلام کے بارے میں اس کے سامنے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو یا کوئی غلط بیانی کی گئی ہو تو آپ کا اچھا اخلاق، اچھا کیریکٹر اسلام کی ترجمانی کرے اور اس کی غلط سوچ اس کے ذہن سے نکلے اور وہ امن کے سلامتی والے اس دین کو قبول کرنے والا بن جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ
کے معاشرے میں امن ہو، سکون ہو، تو قیام امن کے جو ذرائع آپ کے سامنے بیان کیے گئے اور بہت سارے اور ذرائع ہیں جو بیان نہیں ہو سکے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ انہیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی عملی زندگی میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر اسلام پر فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك